آج ہم آپ کو ایسے اہم ترین شعبے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں ترقی کے بے شمار مواقع ہیں، وہیں قدم قدم پر خطرات بھی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا نازک ترین پیشہ ہے۔ صحافی معاشرے کا ایک اہم کردار ہے اور تیزی سے بڑھتا ہوا کریئر۔ صحافت کے دو بنیادی مرحلے ہیں۔ پہلا، تحقیق اور معلومات کا حصول۔ دوسرا، دستیاب مواد کو تحریر کرنا یا پیش کرنا۔ صحافی کی حیثیت سے مختلف واقعات کی رپورٹنگ یا انٹرویو کے لیے قریب یا دور آنا جانا لگا رہے گا۔ کام کی نوعیت کے لحاظ سے دفتر اور بیرون دفتر کام کے لیے خود کو ہر وقت ذہنی طور پر تیار رکھنا پڑے گا۔ آپ اگر کسی ایک خاص شعبے یا موضوع پر عرصہ تک کام کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کی وجہ شہرت بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے صحافی اپنے کریئر کا آغاز بچوں کے رسائل یا اخبارات میں بچوں کا صفحہ میں لکھنے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی اور عملی تدبیر ہے۔ اس کے بعد انہیں مختلف جگہوں پر کام کے مواقع مل سکتے ہیں۔ یہ میگزین اور اخبار کے علاوہ ٹی وی یا آن لائن میگزین بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں کسی استاد یا تجربہ کار صحافی یا ایڈیٹر کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہی آپ کے مزاج کو مارکیٹ کے مزاج اور معیار کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی دلچسپی اور مہارت کو کیسے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں صحافت کی کم از کم ڈگری ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن ہے۔ علامہ اقبال یونیورسٹی BA ابلاغ عامہ کی سہولت فراہم کرتی ہے، تاہم عملی طور پر ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن کوئی تعلیمی معیار نہیں ہے۔ بڑے اخبارات اور رسائل اپنے اشتہارات میں جو تعلیمی قابلیت مانگتے ہیں وہ بھی ترجیحاً ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن لکھتے ہیں۔ صحافت میں اصل اہمیت لکھنے کی مہارت ہے، ڈگری ثانوی چیز ہے۔ اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور صحافیانہ مزاج اور تربیت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے صحافت کا کریئر اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں۔ آپ اس میں کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ کامیاب صحافی بننے کے لیے کن سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ صحافت کا کریئر اختیار کرنے کے لیے زبانی اور تحریری ابلاغ کی بہترین صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ ٹیم کے مختلف افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہو، خاص کر ایڈیٹر، ڈیزائنر اور پروڈیوسر کے ساتھ۔ نیا کام کرنے کا مزاج ہو تاکہ مختلف قسم کے قارئین، سامعین اور حاضرین کے مزاج اور معیار کے مطابق کوئی کہانی تیار کی جا سکے۔ اچانک کسی اہم واقعہ کی اہمیت کو جانچنے اور اس سے مفید مواد تیار کرنے کی قابلیت ہو۔ ترتیب و تنظیم کی اچھی صلاحیت ہو تاکہ مقررہ وقت پر، خاص کر بہت کم وقت میں، کوئی نیا مضمون یا کہانی تیار کر لے۔ صحافی کے لیے مزید مواقع۔ مترجم، لکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کی مہارت سونے پر سہاگا۔ یوں آپ کی مانگ کئی گنا بڑھ سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی صحافت 90% ترجمے پر منحصر ہے۔ اخبارات، ہفت روزہ، ماہنامہ، ٹی وی، فکشن ہو یا نان فکشن یا نیوز، سب انگریزی اور دیگر زبانوں سے مواد منتخب کرتے اور اردو میں ترجمہ کر کے اردو داں قارئین تک پہنچاتے ہیں۔ براڈ کاسٹ جرنلسٹ، یہ صحافی خاص ریڈیو یا ٹی وی کے لیے کام کرتا ہے۔ براڈ کاسٹ جرنلسٹ مختلف اہم واقعات پر تحقیق کرتا ہے، اسے تحریر کرتا ہے، اور اکثر یہ کسی پروگرام کی صورت میں ریڈیو یا ٹی وی پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نیوز پیپر جرنلسٹ، اخبار کا صحافی متفرق خیالات، واقعات اور افراد کے بارے میں معلومات عوام تک پہنچاتا ہے۔ اس کام کے دوران تحقیق و تصنیف کے علاوہ حقائق اور معلومات کی درستی جانچی جاتی ہے۔ میگزین جرنلسٹ، ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل جو خاص کر کسی خاص موضوع تک محدود ہوں، آج بھی قارئین میں بہت مقبول ہیں۔ اخبارات کے مقابلے میں رسائل میں زیادہ تفصیلی، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ معلوماتی مضامین شائع کیے جاتے ہیں، اسی لیے میگزین جرنلسٹ کو زیادہ تحقیق اور معلومات کی ضرورت پڑتی ہے۔ 21ویں صدی میں سیاسی اور کاروباری موضوعات پر رسائل زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں اس موضوع کے ماہر جرنلسٹ کی مانگ زیادہ رہتی ہے۔ آن لائن جرنلسٹ، مختلف موضوعات پر لاتعداد آن لائن میگزین انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہارڈ میگزین کے مقابلے میں کہیں کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ آن لائن جرنلسٹ کو تحقیق اور تصنیف کے علاوہ IT کی بنیادی مہارت بھی ہونی چاہیے، نیز مختلف میڈیا پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہو، مثلا ویڈیو اور ساؤنڈ کے سافٹ ویئر اور ایپس۔ پاکستان میں فی الحال یہ فیلڈ مقبول نہیں ہے۔ شعبہ صحافت کے مزید اہم نکات۔ اس پیشے میں قدم رکھنے والے کو لکھنے، تحقیق کرنے، لوگوں سے میل جول، میڈیا، سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھرپور دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس شعبے میں تعلیمی قابلیت ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن قابل ترجیح ہے، تاہم اس سے زیادہ اہمیت پڑھنے اور لکھنے سے دلچسپی کی ہے۔ اگر آپ کی کچھ تحریریں اخبارات اور رسائل میں شائع ہو چکی ہیں تو یہ خوبی کسی ایڈیٹر کو مائل کرے گی کہ وہ آپ کو اپنے ہاں رکھے۔
काम का तरीका ये है कि अमूमन किसी एक प्रोजेक्ट पर काम दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट चंद घंटों से कई महीनों पर मुश्तमिल हो सकता है। अक्सर इस प्रोजेक्ट की तकमील में हफ्तावारी छुट्टियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पर बैरून शहर या बैरून मुल्क का सफ़र भी करना पड़ता है। अमूमन दफ्तर में बैठकर काम करना होता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में तहकीक भी शामिल है तो इस तहकीक और इंटरव्यू के लिए सफ़र करना होगा, ख़ासकर दस्तावेजी फीचर या प्रोग्राम के लिए। तारीख़ तकमील का दौरानिया कम हो तो देर तक मुसलसल काम करना होगा, जो इस करियर में आम है, ख़ासकर रोज़नामा और न्यूज़ चैनल पर। बाज़ औक़ात ख़तरनाक जगहों पर भी काम करना पड़ जाता है, जैसे मैदान जंग, कुदरती आफात ज़दा इलाके से ताज़ा तरीन ख़बर के लिए। तो अगर आप भी सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो हमारी मालूमात को काम में लाकर सहाफ़त का करियर अपनाइए। इस वीडियो में दी गई मालूमात इंसाइक्लोपीडिया करियर से ली गई हैं। इसमें बावर्ची से लेकर खलाबाज तक दुनिया भर में राइज करियर और शोबाजात के बारे में बुनियादी अमली मालूमात, करियर के लिए दरकार तालीमी अहलियत, ज़रूरी महारतों, बुनियादी दिलचस्पियों और दरपेश रुकावटों का जामे तस्करा मौजूद है। इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए कितनी मुफीद साबित हुई, कमेंट बॉक्स में लिखें।